بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا گالا مشہور ہے۔ ایک شیخ سعدی کون ہے؟ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، نیک انسان ہے، بہت پہنچے ہوئے شخصیت ہے، اللہ کو زیادہ پہچاننے والے ہیں اور اپنے آپ کو مٹانے والے تھے۔ ہر اعتبار سے انہوں آگے بڑھ گئے تھے۔ ایک تو ہمیں اللہ سے بہت دور ہے، دین سے بہت دور ہے، شریعت سے بہت دور ہے۔ کیا کہ 4 باتیں معلوم کر لیے، اس میں سے بھی جو ہمیں پسند ہے وہ کرتے ہیں، اکثر چھوڑ جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ والے ایسے تھے، ایک تو جو بات معلوم ہے اس پر عمل کرتے تھے اور نئی معلوم سے باتوں پر احتیاط بھی کرتے تھے۔ جیسے ہم دنیا کے پیچھے پڑ کو نمازوں کو چھوڑتے ہیں، روزوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا چھوڑتے ہیں، محنت کو بھی چھوڑ ڈالتے ہیں دنیا کے پیچھے پڑ کو، تو ایسا اللہ والے ایسے تھے کہ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی طاقت کو پہچاننے کے لیے اور نبی کے طریقے پر چلنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتے تھے۔ دنیا کو کمانے کو چھوڑ ڈالتے، بڑا گھر بننا وہ بھی چھوڑ ڈالتے، بڑی گاڑی لینا وہ بھی چھوڑ ڈالتے۔ ہمیں کیا کرتے گا تو دنیا کے واسطے دین کو چھوڑ ڈالتے۔ اللہ والے کیا کرتے گا تو دین کے واسطے، اللہ کے واسطے دنیا کو چھوڑتے تھے، پیسوں کو چھوڑتے تھے۔ ویسے ایک انسان ہے شیخ سعدی، کیا نام ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے واقعہ کتابوں میں ہے۔ انہوں جب چھوٹے سے بچے تھے تو ان کی والدہ، ان کی ماں جو ہے، چھوٹے بچے کے واسطے سننے کی انگوٹھی بنائی۔ جس چھوٹے بچوں واسطے بناتے ہیں نا، چین بناتے ہیں، انگوٹھی بناتے ہیں، تو سننے کی انگوٹھی بنائی۔ انہوں بڑے ہونے میں بولتے ہیں جب میں چھوٹا سا بچہ تھا میری ماں مجھے چھوٹے سے انگوٹھی بنائی تھی سننے کی، میں اس کو پہن کر پھرتا تھا، کھیلتا تھا بچوں سے، سب کچھ کرتا تھا۔ ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا، ادھر سے ایک چور آ گیا اور مجھے دیکھا، میری انگوٹھی کو دیکھا۔ اب اس نے میرے پاس آیا اور کہا کہ اس کے ہاتھ میں وہ گوڑ کی ڈلی ہے، گڈھا بولتا نا، گوڑ کی۔ اس نے میرے سے کہا کہ بچے تو تمہارے جو انگلی میں ہے اس کو تمہیں چاٹو، انگوٹھی کو۔ تو میں نے چاٹا۔ اس نے کہا کہ کچھ مزہ ہے؟ میں نے کہا کچھ مزہ نہیں ہے، پھیکا ہے۔ اچھا میرے ہاتھ میں جو ہے یہ گڑ، اس کو چاٹ۔ تو میں اس کو چاٹا تو میٹھا لگا، میں نے کہا میٹھا ہے۔ اچھا تو ایک کام کر، تیرا بے مزہ چیز مجھے دے دے، میرا جو مزیدار چیز ہے گڑ تو لے لے۔ میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، میں نے انگوٹھی نکالا، اس کو دے دیا، اس کا جو گڑ ہے میں لے لیا۔ تو شیخ سعدی ہمیں فرماتے ہیں ویسا چھو دین اور دنیا۔ دین کی محنت، دین کیا ہوا تو مزہ رہتا نہیں، لیکن قیمتی ہے۔ ایمان کی محنت ہے، مزہ رہتا نہیں، کیا پیسے آتے نہیں۔ پھر کو ملاقاتہ کرتے، پھر کو گشت میں جاتے اور 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے اپنے پیسہ، اپنے جان لگا کر جاتے ہیں۔ کیا یہ پیسے آتے نہیں ہیں، نقصان کر لے کو جاتے ہیں، بے مزہ چیز ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کے قدر و قیمت ہے۔ جیسا سننا ہے اس کا کوئی مزہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو بیچیں گے تو کہتے کہ کلولا جو ہے گڑ مول لے جا، شکر مول لے جا۔ اور دنیا کا ہے مزیدار چیز ہے، اس کی کیا بھی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی ویلیویشن رہتا نہیں ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بتا کر ساتھیوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جو بے مزہ چیز ہے دین کو، اس پہ چھوڑ کر، دین کی محنت کو چھوڑ کر جو مزیدار، جو مزے کی چیز ہے دنیا، اس کے پیچھے پڑ گئے، اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ سب ہم رامپوں کا دھوکہ ہے۔ اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، وہ بڑے خوش میں ہے،
یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے. حقیقت میں وہ خوش نہیں ہے، وہ پریشان ہے. حقیقت میں وہ پریشان ہے. یہاں سے بھی لایا، یہاں سے بھی لایا، یہاں سے بھی لایا، اب کہاں سے لانا، پریشان ہے. گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے. دکھنے میں وہ بڑے حیثیت میں ہے، بڑے عہدے میں ہے، بڑے مال میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ پریشان میں ہے. لیکن ہم لوگ جس کو غریب سمجھتے ہیں، لالے کھانے والا سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ سکون میں ہے. حقیقت میں وہ سکون میں ہے. دکھنے میں وہ پریشان میں ہے، لالے کھانا اور جینا، پوچھتا گھر ہے، معمولی سے گھر ہے، لیکن حقیقت میں وہ پیٹ بھر کھا رہا ہے، اس کے گھر والے اچھے ہیں، اس کے خاندان اچھی ہے، جھگڑا نہیں ہے، دین پر سب چل رہے ہیں اور سکون کی نیند سو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ویسا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صدر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے دنیا کے پیچھے پڑ گئے، جو مزیدار ہے اس میں کچھ نہیں ہے. حقیقت میں ہمیں دین پر چلنا ہے اور ایمان کی محنت کرنا ہے، نبیوں والا کام کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتے رہنا ہے، مقام پہ کام کرنا ہے. یہ چھوٹے موٹے کام کرتے رہیں گے، ہماری زندگیوں میں دین باقی رہتا ہے. جیسا کہ آدمی کاروبار کرنے سے، دھندا کرنے سے، نوکری کرنے سے اس کا مال میں روٹیشن ہوتے رہتا ہے، مال میں روٹیشن ہوتے رہتا ہے، ویسا دین کی محنت کریں گے، گشت ملاقات کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں گے، ہمارے دین میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے. دین میں بھی روٹیشن ہوتے رہتا ہے. نہیں تو ووچ نمازہ ووچ حالت رہتی ہے، اس سے آگے بڑھتے نہیں ہیں. نمازہ پڑھتے ہیں لیکن گھر کے پاس جائیں، گھر میں ماحول نہیں ہے. کوئی شادی کا موقع آتا ہے، کوئی فنکشن کا موقع آتا ہے، پھر گھر والوں کی بات سننا پڑتا ہے، غیروں کے طریقے پر چلنا پڑتا ہے. تو ہمارا دین مسجد تک ہے یا پھر دہلی تک ہے. تو ہمیں کہ جس طریقے سے دنیا کے اعتبار سے روٹیشن ہونا چاہتے ہیں اور اپنے مال کو بڑھانے واسطے آدمی 4 کاروبار کر لیتا ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اس میں لاس آیا تو اس میں، اس میں لاس اس میں قرب کر لیتا ہے. ویسا دین کی محنت بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں گے، اپنے جان مال کو لگاتے رہیں گے، اللہ پاک پھر دین بھی ہمیں دیں گے، اپنے ایمان کو اللہ بنائیں گے. جیسے یہ اللہ والے ہیں، اپنا سب کچھ بیچ ڈالے، کیسا جیتے تھے؟ اللہ کے نام پہ جیتے تھے، اللہ کے بھروسے پہ جیتے تھے. تو فرماتے ہیں یہ کہیں سفر میں گئے تھے، یہ اللہ والے ایک مرتبہ سفر میں گئے، گاؤں گئے. سرائے میں جا کر بھٹیاری سے کھانا پکانے کو کہا. اس نے کہا میاں تجھے فرصت نہیں، دوسری بھٹیاری کی گالیاں مجھ پر چڑھی ہوئی ہے، وہ اتارنا ہے. انہوں نے کہا تم میری روٹی پکا دو، میں تمہاری طرف سے لڑوں گا. وہ راضی ہو گئی. ایک آدمی کو بولے تم روٹی پکاؤ، انہوں نے بولے کہ اور ایک آدمی مجھے گالی دیا، میں بڑے غصے میں ہوں. انہیں کیا بولے تو ایک کام کر، تو روٹی پکا، تیری طرف سے میں گالی دیتا ہوں اسے. راضی ہوگی، چل میں تمہاری طرف سے لڑوں گا. وہ راضی ہوگی اور اس سے جا کر کہا یہ میرا مینیجر ہے، میری طرف سے تیری گالیوں کے جواب یہی دے گا. کیا بولا؟ یہ میرا مینیجر ہے، یہ میری طرف سے تجھے گالی دے گا. اس نے بھی منظور کر لیا، سامنے والا منظور کر لیا، چلو ٹھیک ہے. باہم یہ شرط قرار پائی تھی کہ نئی گالیاں دینا ہوگی. کیا بولے؟ دونوں کیا بولے؟ 90 گالیں دینا، پرانا گالیں دی جانا. اس بھٹیاری کی باری تھی سامنے والے کی، اس نے گالی دینا شروع کی. انہوں نے کہا بکے جا جتنی تجھ سے ہو سکے، جتنا بولنا ہے بول، گالیاں دیے جا، میں آخر میں سب کا جواب دوں گا. کیا بولے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ؟ تجھے کتنا گالی دینا اتنا گالی دے، آخر میں اس کو جواب دیتا بول کے بولے تھے. وہ گالیاں دیتی رہی، گالیاں دیتی رہی. یہ کیا کرتے رہے؟ تسبیح پڑھتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر. سامنے والا گالی دے رہا ہے، انہیں کیا کرتے ہیں؟ پورا دھیان اللہ کی طرف کرے. حکمت ہوتی ہے. مجھے غصہ نہیں آنا چاہتا، کیا کرنا چاہتا؟ سامنے والا گالی دیتے رہتا، میرا دھیان پورا اللہ کی طرف رہنا ہے. اگر میرا پورا دل جان اللہ کی طرف ہے، اللہ کا ذکر کروں یا پھر جو درود شریف پڑھوں
یا استغفار پڑھوں تو اس کے باتوں پر دھیان نہیں جاتا، غصہ نہیں آتا، ورنہ کیا چھوٹے چھوٹے باتوں پر کیا ہے غصہ آ جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، ان ویسا بولا، ان ایسا بولا، ان مجھے بولا، میرے گھر والوں کو بولا، ایسا بول کے آدمی پریشان ہوتے رہتا ہے۔ تو وہ گالیاں دیتی رہی، یہ تسبیح پڑھتے رہے، جب وہ گالیاں دیتے دیتے تھک گئی، کیونکہ نئے گالی دینے کا نہیں نا، مطلب پرانے گالی دینے کا نہیں، ایک بار دی دوبارہ وہ گالی دی جانے گی، یہ بھی شرط ہے، ایک بار گالی دی اس کو پھر دوبارہ وہ گالی دی جانے گی۔ اب کہاں تک گالی دیتی، دے دے کے تھک گئی۔ بریانی پکائے، کتنا کھاتے بھائی، 1 پلیٹ 2 پلیٹ 3 پلیٹ 4 پلیٹ کھائے گا، مر جائے گا۔ تو اب تھک گئی، تو اب شیخ سعدی کی باری آئی، حضرت کی باری آئی، انہوں نے کہا سن، جتنی گالیاں تو نے اس وقت دی ہے یا اس سے پہلے دے چکی ہے، اور جتنی اور لوگ دنیا میں دے چکے ہیں یا آئندہ دیں گے، سب کا ایک گالا بنا کر تیرے حوالے کیا، گالے بنا کر تیرے حوالے کیا۔ سمجھ رہے بھائی، سب بھی تیرے اوپر ہی چھو، میرے اوپر کیا بھی نہیں ہے، مطلب ایک ہار بنا کے تجھے میں پہناتا ہوں، تجھے میں پہناتا ہوں، بس اسی کو دے کو آیا۔ انہوں گالیاں لیے نہیں، گالیاں اسی کو واپس کر کے آ گئے۔ سمجھ رہے، یہاں بھی طالب علمی سے کام لیا، تمام احتمالات عقلی پیش کر دیے۔ اب جب وہ کوئی گالی دیتی تو کہہ دیتے یہ اسی میں کی ہے، لاؤ یہ اول تے ہی تھا، نئے ہو، بس وہ عاجز ہو کر اپنا سا منہ لے کر چلی گئی، کیونکہ نوے گالا دینا تھا، پرانے گالے دینے کے نہیں ہے۔ اب جتنا گالی دی اتنا جو ہے گلے بنا کر اس کے سر میں ڈال دیے، اس کے گلے میں ڈال دیے۔ اب اس کے پاس کوئی نئی گالی نہیں ہے دینے کے لیے، اب وہ چپ چاپ وہ خاموش چلے گی۔ اس طریقے سے بھی کیا ہے، آدمی خاموش رہ کر بھی اس کو جواب دے سکتا ہے۔ بعض مرتبہ صبر بھی جواب کے برابر ہوتا ہے، بعض مرتبہ آدمی صبر کرتا ہے، دینے کی طاقت ہے، منہ توڑ بھی سکتا ہے، لیکن صبر کرے تو اس کے برابر اللہ جو ہے اس کو بدلہ دیتے ہیں۔ اگر ہمیں میدان میں آگے تو شیطان بھی آ جاتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، اگر ہم آگے بڑھیں گے تو شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اور جھگڑے کو زیادہ کرتا ہے۔ اگر ہمیں صبر کریں گے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اس کے برابر اللہ جواب دیتے ہیں۔ اس کا علماء فرماتے ہیں، اگر کون تو آپ کو نقصان پہنچایا، کون تو آپ کو جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے نقصان پہنچایا، اگر ہو سکے اس کے برابر آپ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو اس کے برابر آپ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، یہ برابری کا درجہ ہے۔ جیسا کوئی جو ہے تمہارے کے دانت توڑ دیا، ایک غصہ دیا، تمہارے دانت ٹوٹ گئی، تم بھی اس کے دانت توڑ سکتے ہو۔ کوئی تمہارے ناک کو مار دیا، ناک کو خون آیا، تمہیں بھی اس کو ناک پر مار سکتے ہیں، اتنا تو جائز ہے۔ وَكَتَبْنَا فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، قرآن کی آیت ہے، دوسرے آیتوں میں بھی ہے۔ تو جتنا آپ کو نقصان پہنچائے اس کے برابر آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، شریعت میں جائز ہے، یہ برابری کا درجہ ہے۔ اور اعلیٰ قسم کا تو آپ کو معلوم ہے کیا کرنا بھائی، معاف کر دینا، چھوڑ، اللہ کے واسطے میں چھوڑ دیتا ہوں، اللہ اس کا بدلہ مجھے جنت میں دیں گے، حشر میں دیں گے۔ سمجھ رہے بھائی؟ تو بہرحال وہ جو بھٹیاری ہے، روٹے بنانے والی تھی، وہ عاجز ہو گئی تھی، جیسا کہ وہ گالا تھا، دنیا بھر کی گالیاں اس میں مدغم کیے ہوئے تھے، اسی طرح ایک مصلحتاً کے سارے جہاں کی مصلحتیں اس میں سمائی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مصلحت یہ ہے کہ سارے جان کی مصلحتوں کو چھوڑ کر دوست محبوب حقیقی کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ کیا بولتے ہیں کہ حضرت یہ واقعہ سنا کے، ویسا کوئی کسی عورت کے پیچھے پڑا ہے، کوئی کسی گھر کے پیچھے پڑا ہے، میں بڑا گھر بننا، یا کوئی بڑا لیڈر بننے کی خواہش ہے، یا جو ہے کون تو بڑا محلے کا بڑا بننا کر لیتا ہے، یہ سب بھی چھوڑ ڈالو، ایک کو راضی کر لو،
کیا ہے؟ ایک کو راضی کر لو تمہیں سب کچھ مل جائیں گے. پوری چیزیں اس میں ہے. تمہیں مال کے پیچھے پڑنا کو، عہدے کے پیچھے پڑنا کو، اس کے پیچھے پڑنا صرف بکواس ہے، بیکار ہے. تمہیں ایک جو اللہ ہے اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے تمہیں اعمال کرو، تمہیں زندگی کرو، تمہیں سب کچھ ملیں گے. جیسا کہ انہوں کیا کرے، پوری دنیا کے گالیوں کو ملا کر ایک گالا بنا کے اس کو گلے میں ڈال دیے، تو اب جو بھی گالی ہے انہوں دی سوچنا اسی کی طرف لوٹتی ہے. ویسا کہ تو صرف ایک کو راضی کریں گے اور نبی کے طریقے پر چلیں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے اور اپنے گھر میں تعلیم کریں گے، بچوں کو اپنے گھر والوں کو قرآن پڑھائیں گے. اگر اللہ کو راضی کرنے میں محنت کریں گے اور نبیوں والا کریں گے اور نبیوں والا محنت کریں گے تو اللہ پاک مال بھی دیتے ہیں، عہدہ بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں. اب وہ وقت امتحان کا ہوتا ہے. آخری بات، ہمیں محنت کریں گے تو اللہ پاک سب کچھ دیتے ہیں، مال بھی دیں گے، عہدہ بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے. اس وقت میں امتحان کا وقت ہوتا ہے. امتحان کیا ہے؟ اب ان چیزوں کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے، اب ان چیزوں کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے جو محتاج ہے، جو اہل ہے، اس کے حوالے کرنا. یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. جب آپ لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور دین کے واسطے محنت کریں گے تب ہے نا یہ میرے باتیں سمجھ میں آئیں گی آپ کو. جو آدمی اخلاص سے کام کرے گا اللہ اس کو سب کچھ دیتے ہیں، لیکن اب ملے بول کے اس کو اپنے اوپر استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ اس مال کو، اس عہدے کو، اس درجے کو اور اس نام کو کیا کرنا ہے جو اس کا اہل ہے، جو غریب محتاج ہے، ان پر خرچ کرنا ہے، جیسا نے صحابہ نے کیا ہے. صحابہ کیا کرے؟ محنت کرے لیکن پھل حاصل نہیں کرے. پھل کو چاہے نہیں، وہ لوگ دنیا میں کوئی پھل نہیں چاہے، بلکہ وہ تو چاہتے تھے اللہ راضی ہو جائے. میرا ہر کام سے، میرے محنت سے، میرے گشت ملاقات سے، میرے دن کی محنت سے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. لا نسألکم علیہ اجرا. نبیوں والی صفات یہ ہے کہ ہر نبی یہ کہتے تھے میں آپ سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میں آپ سے کوئی محنت نہیں مانگتا، بلکہ میرے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو میں پورا کرنے کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ بڑا بننا چاہیے. ویسا یہ باتیں کیا کرتے ہمیں ذرا محنت میں لگے گی، ذرا پرانے ہو جائیں گے تب سمجھ میں آتا ہے. جیسے پرانا چاول ہے ذرا مزے رہتا ہے، کھانا پکائیں گے تو ذرا ٹیسٹ بھی رہتا ہے پرانا چاول، نئے چاول میں مزہ رہتا نہیں ہے. ویسے کیا کرتے یہ ساری باتیں کیا کرتے پرانے لوگوں کو سمجھ میں آئیں گے، جو دین کی محنت میں ڈوبا ہے، اللہ کے واسطے کام کرتے اس کو سمجھ میں آئے گا. اور وہ وقت امتحان کا ہوگا اور اس وقت میں جو امتحان میں کامیاب ہوگا تو ان صحیح معنی میں کام کرے سرکار اللہ اس بندے سے راضی ہے. اصل میں کیا کرتے امتحان کے ٹائم کو کھڑے کھوٹے سمجھ میں آتے ہیں. جیسے 10th کے ایگزام ہے، انٹر کے ایگزام ہے، TTC کے ایگزام ہے، ایگزام میں کئی ہوتے ہیں، اس میں اچھے پڑھنے والے کون، خراب پڑھنے والے کون. تو اچھے پڑھنے والوں کے پاس نوکری آتی ہے، زندگی سمجھ جاتی ہے. ویسا دین کی محنت کرنے والوں پر بھی کہ امتحانات آئیں گے. اس وقت میں کیا جو آدمی کہ اس مال کو، اس عہدے کو کہ جو اہل ہے یا جو ہے محتاج ہے، غریب لوگ ہیں، ان پر خرچ کرتا ہے، سمجھے کہ وہ کامیاب ہو گیا. اپنے اوپر لے گا تو پھر وہ اسی میں پھنس جاتا ہے، اسی جال میں پھنس جاتا ہے. اگر جب ہے تو کب ہے تو ان چیزوں کو دوسروں کو دیتا ہے یا دوسرے جو اہل ہے اس کو سپرد کرتا ہے، اس کے حوالے کرتا ہے کہ اس کو پر آ جاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف اڑ کے چلے جاتا ہے. وہ کب ہے تو وہ مال میں، عہدے میں کہ وہ پھنس گیا، سمجھو کہ سونے کے پنجرے میں آ گیا. جیسا کوئی طوطا ہے وہ سونے کے پنجرے میں ہے، مطلب وہ خوش میں رہتی ہے، وہ سکون میں ہے. اصل اس کی آزادی کیا؟ ہوے میں اڑنا، چاہے وہ سونے کی پنجرہ نہیں ہے، سونا چاندی کی پنجرہ نہیں ہے، لیکن وہ اگر سونے کے پنجرے میں ہے، دکھنے میں کیا ہے یار ان کیا ہے سونے کے پنجرے میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ پریشان میں ہے کہ کب کھولے کب میں اڑوں. سمجھا رہے بھائی؟ ویسا جو دنیا کے اعتبار سے مال میں، عہدے میں ہے، وہ آرام میں نہیں ہے، خوش میں نہیں ہے. اس کی مثال سونے کے پنجرے کی طرح ہے. جس کے پاس دین نہیں ہے، دین کی محنت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے،
کہ اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو اصل چیز ہے خوشی وہ نہیں رہتی ہے۔ اگر آدمی دین کی محنت کرتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن سیکھنے کی، اپنے بچوں کو سکھانے کی فکر کرتا ہے، اللہ کے راستے سے نکلتا ہے، اس کے پاس کیا بھی نہیں ہے تو بھی خوشی میں رہتا ہے۔ اس کی مثال وہ پرندے کی طرح ہے جو اپنے قوت بازو سے ہوے میں اڑ رہا ہے، اور جہاں موقع ملا پھلوں کو کھا رہا ہے، کبھی وہ جھاڑ پر، کبھی یہ جھاڑ پر، کبھی وہ باغیچے میں، کبھی یہ باغیچے میں پھلوں کو مزے مزے سے کھا رہا ہے۔ یہاں ہے تو ایک ہی پھل ٹائم ٹو ٹائم ملے گا، ابھی اڑے گا تو اس کی مرضی، اگر پسند نہیں آیا تو چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ اب بازار میں دیکھیں گے کہ وہ کترے سے پھلا بھی آتے، جامع گیما، ذرا کترے کو چھوڑ ڈالتے، سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ ویسا دین کی محنت کریں گے اللہ سب کچھ دیتے ہیں۔ اگر دین کی محنت چھوڑ ڈالیں گے، دنیا کے پیچھے پڑیں گے، مل جائے گا دنیا لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے واسطے کیا کرنا ہے؟ ذرا مقام پہ محنت میں لگنا ہے اور اس کام کو سیکھنے کے واسطے اللہ کے راستے میں نکلتے رہنا ہے۔ سب نکلیں گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين۔ اللهم انا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔